ایک مسحیپ ہے کہ اپنی بچے بھاگ رہے ہیں عدالتوں میں مرضی کی شادیاں کرنے کے لیے، اور ماں باپ ڈٹے ہوئے اپنی مرضی پوری کروانے کے لیے۔ یہ بھی نادان ہے، وہ بھی نادان ہے۔ ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو، ماں باپ کی دعا نہ ملی تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے تو کرنے کو جہاں جاتا چلا جا، یہ ظلم بھی مت کرو۔ ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کر دیں۔ بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آ گیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ماحول میں یہ کوئی نہیں ہے۔ اسے وہیں کرنی پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے۔ وہ اسے نہیں پسند، مجھے آ کر کہے گا، اسے کہے گا جی میں اتنے نہیں کرنا، لیکن میرا پیو ڈنڈا چاہیے کھلوتا میں کی کراں۔ یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ اور کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں، بچیاں تو بول نہیں سکتی، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ سلیقہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں، تیری پسند ہے ہم کر دیں۔ صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے، بتانے کی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی، بس بھائی ہو گیا تیرا۔ ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمہ دارہ فیملی، وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے، ہمارا بہت پرانا تعلق، گھر جیسا، مولانا مجھے اتنی تعلیم دلوائی، اتنے اعلیٰ کالج میں پڑھایا، اور مجھے فون آیا کہ تیرا اسی رشتہ کر چھڑیا، بس اوتھے کر چھڑیا تے فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے۔ تو میں اس پر بھی راضی تھی، لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا، آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا، گھرج کرنا تے گھر شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں، لہذا اتنا ہی کرنا۔ یہ قوم کا بت توڑو، جی ہاں اصل جی صرف ارائیاں کرنا ہے، اسی صرف راجپوتاں کرنا ہے، اسی شیخ ہیں جیسی شیخان اسی باہر کبھی رشتہ نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو، اچھی بات ہے، اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو۔ اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے ذبح مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا، قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا۔ یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی، بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا، کہے گی تو نکاح ہو، وہ کہتے میں نے قبول نہیں کیا تو اب تو نہیں ہوگا۔ میرا گاؤں راوی کے کنارے ہے، کتنی بچیاں ذبح کر کے ڈال دی گئی راوی میں، اپنی مرضی کی شادی کی ہی نہ، بس ٹھیک ہے ذبح کر دیا۔ ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چکرن کر دی رہ جاندے، بیٹی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے ہی کرنا ہے، خبر سجی اسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا، کرنا ہی تو کر نہیں تو بیٹھے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ لینے لانے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا،
نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ، تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے، علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے، علی کیسے آئے، چپ، فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے، اچھی، تو ہم نے کہا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سنو، میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے، آ چکی ہے، کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا۔ حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ ہاں ہاں ضرور، تجھے ضرور دیں گے۔ تو ان کو بھیج کر نہ خود باہر سارے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے، تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا، کہ انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ بس کچھ نہیں کہا، کہ کچھ تو کہا، کہ انشاءاللہ کہا، تو کہا تو بس ہو گیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہو اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا، کہ دھیاں کو کوئی پوشیندہ ہے، ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں، اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔ باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو۔ کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو؟ کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا، میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں، پھر واپس آئے، علی مجمع کٹھا کرو، لوگ کٹھے کیے، پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر منبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ پھر پوچھا، کیوں پوچھا؟ اے میری امت بچیوں سے پوچھنا، یہ ان کا زندگی انہوں نے گزارنی، تم نے تو نہیں گزارنی، میری عزت دا سوال ہے، میری غیرت دا سوال ہے۔ تیری زندگی تو گزر چکی ہے، اس لیے ابھی شروع کر رہی ہے، کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتی؟ پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں، کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرورش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی، تیرے پانی سے بیٹا بنا، تیرے پانی سے بیٹی بنی۔ ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا، اسی چھاتی کا بیٹی نے پیا، پروان چڑھی تو جہیز دے کر رخصت۔ اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون آیا ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جائیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے، میں در بدر پھر رہی ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے، اور بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، 100 میں 100 یہ کر رہے ہیں، کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا اہتمام کرتا ہے۔
باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اگر باپ کی وراثت ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے۔ ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے، جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے، وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو۔ اگر باپ کی وراثت ہے 8واں حصہ اس کو دو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے۔ بیٹیوں کا حق ہے، انہیں دو۔ تمہارے بیٹے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا۔ تو ان پر مادی ظلم بھی ہے، جانی ظلم بھی ہے، روحانی ظلم بھی ہے۔ نہ جائیداد دیتے ہیں، نہ ان کی رائے لیتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح کسی کی کھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، پھر نکاح کیا۔ 400 درہم، 480 درہم دونوں ہیں۔ علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ اجی قبول ہے، اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا، پھر آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا یا چھوارے کھلائے، پھر رخصتی ہوئی، مہینے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، یا فوراً، ساری روایات ہیں۔ حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک۔ اللہ، آپ کو نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر فرمایا، میری بیٹی، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو، وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں، بیٹی کر دوں؟ ہماری کون سی یہ غیرت ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو، خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے، وہاں کرو۔ لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں، باہر دیکھو، یہ ارائیوں کا بت توڑو، راجپوتوں کا بت توڑو، شیخ پٹھان بٹ جٹ پتہ نہیں کی کچھ بنائی پھر دن گرم مسالے، یہ بت توڑو، ان سے باہر نکلو۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، جن سے ٹکر 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 ٹکر۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس، امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دی، اور عثمان بنو امیہ میں سے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، رقیہ، ام کلثوم۔ اور جب ام کلثوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ بنو امیہ میں بیٹیاں دی، ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اپنے خاندان میں شادی کی قریش، خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب، ہلالیہ، مستلق، پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی، حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں، یہودیوں میں سے۔ اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے، ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہاں بچی بھی تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجپوتوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا۔ میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا، کورٹ میرج سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی، اللہ سے مانگو، نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ۔ اچھا بھائی بس کریں۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبلیغ میں جانا، اس کو سیکھنا ہے۔ یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے، عام طور پر ان کو نہیں سامنے لایا جاتا،
جس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو، زندگی سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کو عزت دو، ہر فرقے کے عالم کو عزت دو، آپ سے اختلاف کرے، آپ کو برا بھلا کہے، عزت سے سلام کرو، محبت کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے روشن باب کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ چلہ 4 مہینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا۔ لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں، وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو، پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش بڑا ہوتا اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، توبہ کرنا ہے؟ تو توبہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک مبارک، اگر آپ نے پکی کر لی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے، حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن گناہ معاف ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ معاف۔ اب کرنا کیا ہے، کسی کے حق دبائے تھے، گناہ معاف۔ اب حق ادا کیسے کرنا، یہ اپنے اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو۔ اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو، میری یہ گزارش ہے، مہینے میں 3 دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو، صرف 3 دن نیت کرتے سارا مجمع سارے وہاں۔ اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمعرات کو مرکز میں جایا کریں، جو ہمارا یہاں اسماعیل مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ دین کی بات جمعرات کو ہوتی ہے، رات وہاں گزارو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں، لڑائی زیبا نہیں، قطع تعلق، لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں، قطع تعلق، بول چال باجی ہونا سی گل ہی نہیں کرنا، اسی جی بس بائیکاٹ کرتا ہے، جڑا ادھر جاوے گا وہ ساڈا دشمن۔ ہمارے دیہاتوں میں تو یہ کہتے جڑا انہوں ملیا وہ ساڈا بھی دشمن ہے، اسی لیکے چھک چھڈن، اے جٹاں دے بٹھوں دے میں انہاں دی اسی لیکے چھک چھڈن، اے لیکے مٹا چھڈو نہیں تو موت او لتر مارنے نا۔ تو بھائی جس سے آپ ناراض ہو، لڑے ہوئے ہو، صلح کر، خاص طور پر بیوی سے کھٹ بٹانا تو جاتے ہی صلح کرنا، چونکہ جب میاں بیوی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا نا عملوں کو، تو نماز ہے یا روزہ یا تبلیغ یا علم یا حج نہیں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے کیا کرتا تھا یہ تولا جائے گا۔ اس لیے بھائیو، اگر کوئی انبن ہے، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، صلح کر لینا، صلح کر، کسی سے آپ کی بول چال بند ہے، خود جا کے سلام کر لینا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خیر برکت کے راستے کھولے گا۔ اب جو بھائی ہمارے بچے کل سے جا رہے ہیں نا بچے ہمارے ہیں، تو جو کل سے ہمارے بچے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بھائی چلے کے لیے نوجوان تیار ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو، پھر دعا کراتے، جو ان کے ساتھ کل سے۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا، میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا، اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پچھا مڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ یہ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے، زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے، اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے، ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں، ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے،
میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا، اوروں کی فیملیوں کی بات بتا، جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. ہائے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی، برے اخلاق سے ہوتی. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گیا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خامند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے جی؟ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں 3 بچیوں ہی گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کئی بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائن، ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا، ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں. شرابی سے بات. میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فیملی، بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کہا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے. میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے. ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو. یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو کہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامند بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں.
میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے، بچے کا حق. ماں باپ پیش کرے، بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں، بیٹے یہ پیغام ہے کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے. زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں. حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ باٹن ناٹک، کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو. میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے
کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے، یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر، وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. منڈی باؤدین اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. آخر لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دیو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو. ہمارے یہ ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا.